رافضیوں کا ہوا جو حد سے تجاوز کر گیا محبت میں، ایک گروہ خارجیوں کا ہوا جو ان کو مکمل نیچے لانے پر تل گیا، تو یہ قرآن کے خلاف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے، کل یوم عاشوراء ہے۔ اس ماہ کے اندر یوں تو اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے جن کو آپ حضرات علماء کی زبانی سماعت کرتے رہتے ہیں، مگر سب سے عظیم ترین واقعہ اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا حضرت امام حسین اور ان کی رفقا اور ان کے انصار اور اولاد کی شہادت کا ہے۔ واقعہ کربلا عظیم ترین واقعہ ہے۔ اس کے رونما ہونے کی حکمتیں بہت ساری ہیں، جن میں سے بعض حکمتوں کو ہمارے علماء قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سیدنا حضرت امام حسین کے کربلا جانے کا، مدینہ چھوڑنے کا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مقابلے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو خونریزی سے بچانے کے لیے تھا۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مقابلے کے لیے نکلے اور یزید سے مقابلہ کیا اور حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی جانے والا اگر جاتا ہے اور جنگ کے ارادے سے جاتا ہے تو پھر وہ بچوں کو، مستورات کو، خواتین کو ساتھ میں لے کر نہیں جاتا۔ اب جب آپ وہاں پہنچ ہی گئے تو پھر یزید اور اس کے حواریوں نے، اس کے حامیوں نے حضرت امام حسین سے سخت انداز میں بیعت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے اس سے انکار کر دیا، فرمایا میرا جیسا آدمی بیعت کرے یہ ذرا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کربلا کا جو بھی واقعہ سامنے آیا اور پیش ہوا، اس کے لیے قرآن مقدس میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اہل بیت، تم کو تمام تر ناپاکیوں سے بچا کر خوب پاک کر دے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِيرًا، جیسا کہ پاکی کا حق ہے۔ تو اب ہم نظر ڈالیں تو سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا اور اہل بیت کو پاک کرنے والے دنیا کے لوگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اللہ نے ان کو ایسا پاک کیا کہ ان کے اندر کوئی شائبہ ناپاکی کا باقی نہ رہے، نہ ظاہری نہ باطنی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا جانا اور وہاں پر یزیدیوں سے مقابلہ کرنا یا ان کے سامنے رہنا یا وہاں خیموں کو نصب کرنا، یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے حق کے خاطر یہ سارا کچھ کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب 9 محرم الحرام آ گیا اور اس کی شب آئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، کل 10 تاریخ کو جو بھی ہوگا ہم جواب دیتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مہلت تھی نا، یہ کس لیے تھی؟ کیا زندگیوں کو صرف 1 رات بچانے کے لیے تھی؟ کیا زندگیوں کو 1 رات باقی رکھنے کے لیے تھی؟ موت تو مکمل طریقے سے سامنے نظر آ رہی تھی، پھر بھی 1 رات کا مانگنا مطلب کیا تھا؟ یعنی عبادت کے اندر اس رات کو مکمل خضوع اور خشوع کے ساتھ میں گزارنا، کہ ہماری زندگیوں کے جو ایام عبادت میں گزرے ہیں ان میں 1 رات ہم کو اور مل جائے جس سے کہ ہم عبادت کر لیں۔
اور یہ کیا ہے؟ یہ صبر کی تلقین تھی۔ حضرت امام حسین نے وہاں پہنچنے کے بعد میں پانی بند ہوا تو پانی پر صبر کیا، کھانا نہ ملنے پر صبر کیا، بچوں کے مستورات کے رونے پر صبر کیا۔ یہ تمام تر صبر کی شقیں تھیں، اور آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہاں صبر ہی واحد ایک وہ وجہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملتی ہے اور اس کا ساتھ بھی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ نے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کی بہت سی تعریفیں علماء نے کی ہیں، جس میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو اس کے عبادت کے معمول ہیں، اس کے جو اپنے بندگی کے معمول ہیں، ان معمولات میں کوئی خلل واقع نہ ہو، وہ معمولات ہمیشہ ہمیشہ اپنی طرز پر باقی رہتے ہوئے اس عبادت کو انجام دیتے رہیں۔ تو سیدنا امام حسین نے صبر کو اپناتے ہوئے یہ رات مانگی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور جب دوسرا دن آیا تو بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آہو بکا نہیں تھی اللہ کے اس فرمان میں کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ تو اب بے صبری بھی ایک ایسی ناپاکی تھی کہ جو ان کی ذات میں اگر پائی جاتی تو مکمل ان لوگوں کا اپنا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس بے صبری کو ختم کر کے انہوں نے اس صبر کو اختیار کیا جس میں یطہرکم تطہیرا کے مصداق، کہ وہ واقعی مکمل طریقے سے پاک ہیں۔ اب صبر کو انہوں نے اپنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ ساتھ دیا کہ ان کی شہادت دنیا میں ساری شہادتوں پر فوقیت حاصل کر گئی اور یہ سید الشہداء بن گئے۔ اب اس میں اس بات پر بھی نظر ڈالیں کہ ان لوگوں کا جو مقام ہے اہل بیت ہونے کے اعتبار سے وہ بڑا بلند و بالا ہے، بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں بہت ساری جگہ ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان کا وہ مقام ہے کہ امتیوں کے لیے، امتی جب نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ان کے ذکر کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، جن کی ذات کے بغیر حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃً لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس نماز میں لم یصلی فیہ علی وعلی اہل بیتی، کہ اس میں وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا، لم تقبل منہ، تو وہ اس سے نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب ان کی محبت اور ان کا ذکر نماز کی قبولیت کی وجہ ہے، یہ حدیث پاک بحقی شریف میں موجود ہے۔ اب جب نماز جیسی عبادت ان پر درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو اب دیگر چیزوں کو ہم جب نظر ڈالیں تو کون سی عبادت ہے کہ ان کو چھوڑ کر ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کی محبت حقیقتاً قرآن کی روح سے بھی، حدیث کی روح سے بھی فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، یعنی اللہ کا حکم ہو رہا ہے محبوب کے لیے کہ محبوب آپ ارشاد فرما دیں کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تبلیغ دین کی، تم کو ایمان دیا، تم کو قرآن دیا، تم کو عبادات عطا فرمائیں، اس پر میں کوئی اجر اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت سے محبت کرو۔ اب یہ قرابت میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، غالباً حضرت انس یا حضرت عباس ان سے مروی ہے، مجھے اس وقت راوی کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے، فرض ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ وابنہما، کہ علی اور فاطمہ اور ان کے بچے ہیں جن سے تمہارے اوپر محبت لازم ہے۔ تو جن کی محبت ایمان کے لیے لازم قرار دی گئی ہے یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، ان کی محبت کے بغیر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو مکمل مومن ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے، دیکھیے ان کے تعلق سے دو گروہ آئے، ایک گروہ کیا ہے
رافضیوں کا ہوا جو حد سے تجاوز کر گیا محبت میں، ایک گروہ خارجیوں کا ہوا جو ان کو مکمل نیچے لانے پر تل گیا۔ تو یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہ ان کو حدوں سے بڑھایا جائے نہ حدوں سے گرایا جائے، ان کو یہ سمجھا جائے کہ ہاں واقعی میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو آپ حضرات توجہ کے ساتھ میں سن لیں کہ ان کو نہ نبی بناؤ، ان کو نہ نبی بناؤ نہ خدا بناؤ، اس کے علاوہ جتنی تعریف کی جائے اہل بیت کی وہ کم ہے۔ کیوں؟ قرآن بھی ان کی محبت کا اور ان کی عظمت کا تقاضا آپ سے کرتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے لیے حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا، انہوں نے نہ اپنے بچوں کے خاطر، نہ دولت کے خاطر، نہ حکومت کے خاطر، بلکہ امت کے خاطر اور حق کو بلند کرنے کے خاطر اس واقعے کو انہوں نے اپنے سامنے لا کر کے زمانے کو یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم نے جان دی ہے، تو جان دینے کے لیے ہم نے یہ نہیں کیا ہے کہ ہم کو حکومت چاہیے تھی۔ کیوں؟ حکومت تو کل بھی ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے، اور قیامت تک ان کی حکومت رہے گی۔ دلوں پر اگر کسی نے راج کیا ہے تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ کل بھی ان کی ضرورت تھی ہمیں، آج بھی ان کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ خون گلو اصغر مظلوم کی قسم، دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین، جس دل کو تیری ذات سے نسبت ہے یا حسین، اس پر خدا کا سایہ رحمت ہے یا حسین۔ اور آج کے پرفتن دور میں پہلے تو یزید ایک ہی نظر آتا تھا، آج آپ دیکھیے یزید کو حق پہ ٹھہرانے کے لیے کتنے لوگ اپنی کوششیں کرتے ہیں اور اپنی ایڑھی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ شاعر نے کہا پہلے یزید ایک تھا، پہلے یزید ایک تھا، لاکھوں ہیں اب یزید، پھر ایک مزاج نو کی سیاست ہے یا حسین۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اہل بیت سے وابستہ رہیں، ان کی محبتوں کو دل میں رکھیں، اپنے بچوں کو بھی ان کی محبتیں سکھائیں اور ان کی محبت میں زندہ رہیں اور انہی کی محبت میں موت طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم کو ان کی محبت میں رکھے، موت ان کی محبت میں عطا فرمائے، آخرت میں ان کے جھنڈے کا سایہ ہم کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔